اس کا لانگ ٹرم کچھ سولوشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بار بار آئیں گے، یہ 5 سال بعد بھی آئیں گے، تو اس کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن چاہے واٹر ریزروائرز ہوں یا کوئی اور چیز؟ دیکھیں اس کے 3 لانگ ٹرم سولوشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا میں اب فینومینا ہے، یا آگے لگ رہی ہیں یا اب یورپ کے اندر کبھی بھی ایسی خوشحالی نہیں آئی، اور پھر سائبیریا میں کبھی آگ نہیں لگی۔ سو ایک تو وہ ہے نا کلائمیٹ چینج، اس کے لیے تو پاکستان میں ہم نے جو اپنے جنگل تباہ کیے ہیں اور جو ہم نے کوئی کسی نے انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کی، تو وہ جو ہمارا 10 بلین ٹری سونامی اور پھر اس کے فوڈ ہنگر ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی فوڈ کرائسس آنے والا ہے۔ تم کر لو، تمہیں ایڈمیشن کرایا تھا بیریا میں، تو پھر کہاں پہ تم اپلائی کرو گے؟ بیریا قریب ہے نا، کر کے دیکھو، میں سر سمجھ سے کہوں گا، وہ پھر بات کریں گے۔ نہیں تو میں تم کرو صحیح، نہیں تو نبیلہ سے کہوں گا کہ جس منسٹر سے اس نے کال کرائی ہے میری، تم ارادہ بناؤ نا، اپلائی کرو پھر۔ اب ابھی اور 2-3 ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ایک تو وہ چلتا رہے گا نا، درخت اگانا اور اپنی انوائرمنٹ کو بچانا۔ سیکنڈلی ڈیمز، کیونکہ یہ جب پانی آتا ہے یہی ہمارا اثاثہ بن جاتا ہے، یہی نعمت بن جاتی ہے، وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ڈیمز 50 سال میں کوئی ڈیمز نہیں بنائی۔ چائنا میں اسی دور میں 5000 بڑے ڈیم بنے، ہمارے صرف 2 ہیں ابھی، اور 2 ہم داسو اور بادشاہ اب ہم بنا رہے ہیں، جو کہ 3-4-5 سال میں بنیں گے۔ سو ڈیمز بنانے پڑیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے، یہ مغرب سے آئی ہے، یہ جو سارا ڈی جی خان اور یہ سب، اس کے لیے ساری جگہ ڈیمز چاہیے، اور وہاں وہ ہے بھی بڑا خشک علاقہ۔ سو ایک وہ ہو گیا، اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بیسک گورننس ہے، بند بنانے۔ اب کوئٹہ وہ نوشہرہ بچ گیا بیکاز انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں وہ بند بنا دیے، نہیں تو نوشہرہ ڈوب گیا تھا پچھلی باری 2010 میں، اور پھر یہ تونسا شہر بچ گیا کیونکہ انہوں نے بند بنا لیا تھا، تو پورا کا شہر بچ گیا، نہیں تو وہ بھی بہ گیا تھا۔ تو اس لیے سندھ کے اندر وہ جو ڈرینز ہیں لیفٹ اور رائٹ انڈس کے جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ، وہ جو سندھ کے قریب، سندھ کے اندر درائے سندھ کے ساتھ جو ڈرین کرتی ہے، جو ڈرین کرتی ہیں پانی کو، وہ نہیں ہوئی، تو وہ پانی وہ جب پانی اگر ڈرین نہیں ہوگا وہ سارا، اور فلیٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا۔ کراچی کے اندر تباہی آ جاتی ہے، وہ نالے بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر غلط۔ سو گورننس بھی ساتھ جائے گی، ساتھ اس کے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام، ڈیمز جو پانی روکیں گی، سیلاب، اللہ کی آفت جب آتی ہے تو کوئی کتنا اسے کم کر سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے، اور وہ یہ جو میں نے آپ کو میجرز بتائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بات کیجیے گا۔ میں ڈاکٹر راہیلہ بات کر رہی ہوں ڈالس ٹیکسس سے۔ جی سب کو السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار پٹنگ دس امیزنگ ایفرٹ ان پلیس، یو گائز آر آور ہیروز۔ میں اپنی طرف سے $10,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور خان صاحب کو پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کا حوصلہ اور ہمت بلند رکھے، آپ کے حوصلے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بہت لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، میرا نہیں ہے اتنا بڑا، اگر آپ کو پریشان دیکھتے ہیں تو ہم سب پریشان ہوتے ہیں، ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا۔ اس دن آپ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور ان کنٹرول نظر آتے ہیں، جو کہ آپ اکثر ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے سر۔ So bravo to you all and the best of luck. بہت شکریہ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میں پریشان نظر آ رہا تھا آپ کو۔ ابھی تک تو میں پریشان نہیں ہوا، ابھی تک تو اگلے پریشان ہو کے میرے اوپر FIR پہ FIR کاٹے جا رہے ہیں اور دہشت گرد بنا دیا ہے۔ پریشان ابھی تک میں نہیں ہوں۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر کاشف انصاری، ہیوسٹن ٹیکساس سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بتا دو، سلودین ایوبی جو پروجیکٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس کو پورا کر رہے ہیں ٹرکی کے ساتھ، ایمرے بے جو ڈائریکٹر ہیں یونس ایمرے کے اور باقی ان کے ساتھ مل کے۔ جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری طرف سے 50 لاکھ روپے کا ڈونیشن ہے، یہ پہلے فیز کا ہے، اور اگلے فیز میں جو مکانوں کی کاسٹ آئے گی اس میں سے پہلے 100 مکان ہماری طرف سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی گن لیجیے۔
اور ایک چھوٹی سی گزارش تھی خان صاحب, وہ یہ گزارش تھی کہ آپ کا بہت اچھا تعلق رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ, اور الخدمت کی جو گراؤنڈ کی ٹیم ہے پوری پاکستان میں, اس کی مثال یقیناً بہت اچھی مثال ہے اور بہت زبردست ٹیم ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم الخدمت کے ساتھ مل کے ریلیف ایفرٹس کو لے کے چلیں یا نہیں؟ میں بالکل, پہلے تو یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے یہ زبردست کام کر رہے ہیں آپ, کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری آنے والی جنریشن کو, ہماری جو یوتھ ہے اس کو پتہ تو چلے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے. اور یہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ترک اس میں کافی آگے نکل گئے ہیں, انہوں نے زبردست پروگرامز بنائے یہ جو عثمانیہ سلطنت کے اوپر. دوسری چیز, جماعت اسلامی کی بالکل خدمت فاؤنڈیشن نے زبردست کام کیا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سارے جتنے بھی جو بھی اچھے کام کریں ان کو سب کو کوآرڈینیٹ کریں. دیکھیں یہ ہے بہت بڑا, اس وقت چیلنج بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, تو یہ ضروری ہوگا کہ ساری قوم اس کو مل کے اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. تو ہم ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں جو کہ باقاعدہ لوگوں کو بتائے گا, ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا کہ اگر کوئی بھی کچھ مدد کرنا چاہتا ہے, مثلا الخدمت, تو ہم بتا دیں گے کہ یہ علاقے ہیں جدھر آپ یہ ضروریات ہیں, تاکہ ایک یعنی سارے ملک کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جب وہ زلزلہ آیا اور میں نکلا مدد کرنے کے لیے, تو ساری دنیا ہی بالا کوٹ پہنچ گئی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو جو سنتا تھا وہ ایک ہی جگہ پہنچ جاتا تھا. تو وہاں 3 میل کا کیو لگا ہوا تھا, ٹریفک جام ہوا تھا, اور باقی علاقوں میں لوگ کوئی تھے ہی نہیں, اور وہاں بیچارے بھوکے مر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ساروں کو کمبائن کریں گے اور ڈائریکٹ کریں گے کہ اگر کوئی بھی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کدھر جائے. 1 ارب 74 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں جی. 1 ارب 74 کروڑ کا مطلب 174 کروڑ. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹیلی تھون جاری. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم فیصل, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. بات کیجیے گا خان صاحب سے. جی خان صاحب, آصف خان بول رہا ہوں ہیوسٹن سے. 2 چیزیں خان صاحب, ایک تو سجاد ورکی بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہیوسٹن کمیونٹی کی طرف سے $100,000 جو کہ 20 ملین بنتا ہے. لیکن خان صاحب جو دوسری اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو آپ کے سب سے اچھے یہاں پر دوست ہیں, انہوں نے بولا ہے کہ ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں ابھی فیصل بتا رہا ہے کہ 1 ارب 74 کروڑ ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کے ان دوست نے اناؤنس کیا کہ وہ ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں $2 بلین دیں گے اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. تو یہ دس ول بی $10 ملین, وہ آپ کے ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں یہ اناؤنس $10 ملین. لیکن انہوں نے بولا ہے وہ ان کا نام نہیں اناؤنس کریں, بٹ یو نو ہم ویل. تھینک یو خان صاحب. بہت بہت شکریہ عاطف, اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس فورن فنڈنگ کا. شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انجم اسد بات کر رہی ہوں, وائف آف عدنان اسد فرام فلوریڈا, USA. جی وائف آف عدنان اسد. اچھا جی مسز عدنان اسد. جی میرا یہ میں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, عدنان اسد میرا کلاس فیل ہو رہا ہے HSN میں 10 سال. جی بالکل. ہاں ماشاء اللہ. So I want to donate $100,000 for this flood relief. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. $1,00,000 کا مطلب آگے 22 ہاں 2.5 کروڑ. ہاں عدنان اسد بھی, تو اس کو آپ کو میں بتا دوں, ویسے FIA نے اس کو فورن فنڈنگ کے اوپر بھی بلا لیا, عدنان اسد کو. ایک اور کیس ہو گیا. سارے محب وطنوں کو بلایا جا رہا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. ہاں ویسے جیسے کہہ رہے ہیں لوگ اور بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں, وہ بس پاکستانی. ماشاء اللہ. جی تم پھر سے 2/3 نہ کہہ دینا, پھر سے وہ آ جائے گی کوئی ایک آدھ اور کسی کو FIA کے نوٹس آ جائے گی. السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. بھائی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کیجیے گا, کیونکہ آپ ہمیں وہاں سے سن رہے ہیں, آپ کو مشکل ہوگی. آپ ڈائریکٹ ہمیں فون سے سنیے. مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. خلیل الرحمن قمر صاحب, کافی عرصے سے آپ لکھ رہے ہیں, اور کیا کمال کا لکھ رہے ہیں. جو بھی لکھتے ہیں, ڈرامہ لکھتے ہیں, فلم لکھتے ہیں, وہ سپر ہٹ ہو جاتی ہے. بڑی طاقت ہے آپ کے قلم کے اندر.
سب سے پہلے تو میں خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ 2/3 غلط کہتا ہے. اگر ہم نے سندھ میں بہتر کام کر لیا تو ویل گو فار 3/4 انشاءاللہ. اینڈ دیٹ از ٹو بی ڈن انشاءاللہ. وی ایکسپیکٹ اینڈ وی بلیو دیٹ دس ٹائم وی ول ناٹ بی سینگ اینی سچ فیس ویئر وی سی hung parliament. Hung parliament means we are not going to do anything. We are made not to do anything. تو اللہ کے فضل سے ہم سب کی دعائیں ہیں. کبھی آپ تو باہر نکل کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی ملتے ہیں ان کو. جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت وہ تو دیٹ ول میک اٹ ہیپن انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ جلدی الیکشن ہوں. اور وہ ہمارے ڈرامے کی اصطلاح میں کہتے ہیں مس کاسٹنگ. تو دس ٹائم مس کاسٹنگ ہوئی اور شکر ہے کہ ایک ایکٹر تو ہم نے چینج کر لیا. تو نیکسٹ انشاءاللہ وی آر پریئنگ فار اٹ اللہ کے فضل سے. جی نہیں ایکٹرز بڑے چینج ہوں گے اس بار انشاءاللہ. 2 امپورٹنٹ ایکٹر تو نہیں تھے نا. دیکھیں مس کاسٹنگ والی بات بڑی دلچسپ. ہاں بہت اچھی واقعی مس کاسٹ. یہ پالیٹکس میں اچھا انہوں نے فریز استعمال کیا ہے. سر ایک ڈونیشن ہے میری والدہ کا میسج ہے کہ میری والدہ کی طرف سے بہن کی طرف سے بیوی کی طرف سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. سب کو شکریہ ہمارا تھینک کرنا قوم کی طرف سے. ایک اور صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں نام نہیں بتاتا لیکن میری طرف سے 5 ملین روپے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کالرز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ کی کافی دیر سے اس وقت DG 1122 ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. ڈاکٹر رضوان جی. ڈاکٹر صاحب اپڈیٹ دیں گے. جی جی ڈاکٹر صاحب اپڈیٹ دیجیے گا. 1122 زبردست کام. جی اگر آپ دیکھیں کہ ایک منصوبہ شروع ہوا آئی تھنک 2004 میں جب ہم نے ریسکیو سروسز اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی. دیر واز نو نمبر جہاں پہ آپ ڈائل کرتے. تو آج ایمبولینس سروس جو ہم نے شروع کی اس نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا اور اس کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اور پھر اس کے بعد ہماری فائر ٹیم جو بن کے آج سرچ اینڈ ریسکیو کا سسٹم تھا اس کی وہ آج پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہوا. چودھری پرویز الہی صاحب نے آئیڈیا دیا کہ جی اس کو ایز اے سول ڈیفینس کی بجائے ایک نیا سسٹم اسٹیبلش کریں. اٹ واز لائک اے مشن امپاسبل. نہ کوئی ٹرینڈ اسٹاف تھا نہ ہمارے پاس سسٹم تھا. تو ایمرجنسی نمبر اور سسٹم جو بنایا آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے پنجاب میں پہلے اسٹیبلش ہوا. پھر ہم نے خیبر پختونخوا کو ٹرین کیا اور وہاں پہ جو سروسز تھیں اس کی وجہ سے آج پہلے سے ہماری ڈپلائمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم رسپونڈ کر سکے ٹو دس بگ ایمرجنسی. یہ 3 فیزز میں پہلا تھا مانسون رینز جس میں اربن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رضوان صاحب. کالز کا سلسلہ تیز ہو گیا. اب ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ہیوسٹن سے بول رہی ہوں. میں نے نام نہیں بتانا. میں نے خان صاحب سے بات کرنی ہے. میں $25,000 دوں گی US. اور آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, صحت والی لمبی زندگی دے اور ہمارے ملک کے لیے آپ بہت اچھے لیڈر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواہش جو آپ کے دماغ میں ہے ملک کے لیے وہ اللہ پوری کرے. بہت شکریہ. 50 لاکھ روپیہ بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ڈاکٹر محسن احسان. میں مزوری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب جی بولیے گا. میں خان صاحب کو پلوج کر رہا ہوں $10,000 فرام مزوری چیپٹر فار PTI. بہت شکریہ جی. تھینک یو. جی جی سمیع ابراہیم صاحب آپ. سب سے جو آج خوبصورت بات جو ہے جو آپ نے کہی خان صاحب, جو ضرورت تھی اس وقت جب آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ جو چیریٹی کی اماؤنٹ آئے گی وہ پورے پاکستان میں خرچ کی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو باہر سچویشن ہے, ہم میڈیا کی بھی اگر بات کریں تو 2-3 چینل ہیں جو اس ٹیلیتھان کو دکھا رہے ہیں. لوگوں کو اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج جو پروپیگنڈا کیا گیا ایک آڈیو کال کو بنیاد بنا کے, تو آپ کا جو یہ اناؤنسمنٹ ہے جو یہاں پہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں جس میں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, زخموں کو ان پر مرہم رکھنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ پرچے درج ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ سے بھی بات کروں گا, مرکز سے بھی بات کروں گا. آئی تھنک دس از دا انسپریشن. یہ وہ میسج ہے جو قوم پوری دیکھ رہی ہے اور آپ سے خوفزدہ بھی لوگ اسی لیے ہیں. یہ جو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ عبد المجید قریشی, کینیڈا سے عبد المجید قریشی صاحب. جی خان صاحب سے آپ مخاطب میں بات کیجیے.
अस्सलाम वालेकुम इमरान खान। जी वालेकुम सलाम। जी मजीद, बस और कुछ नहीं है, दुआ है आपके लिए। शुक्रिया। अच्छा फैसल, चूंकि और भी वो गेस्ट को बैठाना चाह रहे हैं। जी आई डोंट हैव वर्ड्स। जी 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 बात कीजिए। जी जी अल्लाह मजीद, ताला आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन जी। आई एम योर फुट सोल्जर इन कैलगरी। कैलगरी से थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर। मैं वैसे समी की एक बात करना चाहता हूँ। जी जी आपने बिल्कुल बात ठीक की कि इस वक्त सारी कौम को हमने इकट्ठा करना है। सारी कौम को हम इकट्ठा करेंगे जो फ्लड मुतासरीन की मदद करने के लिए। मैं जिस तरह आपने कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि ये कोई एक, जिस तरह मैंने कहा, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतने बड़े सानिया से लड़ सकती है, ना कोई मिल के भी गवर्नमेंट्स नहीं लड़ सकती जब तक कौम ना इकट्ठी हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इधर मैं इनकी सबके साथ मिल के करूंगा, लेकिन भरपूर तरीके से हकीकी आज़ादी की मैं जंग लड़ूंगा, उससे पीछे नहीं मैं हटने लगा। अच्छा फैसल, मैं जी चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, और आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। जो बात अली हमजा ने की, मैं उधर से बात आगे बढ़ाना चाहता था कि आपको दोनों सूबों से कोई फ्यूचर के लिए एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी चाहिए। आपने खुद भी बड़ा उसका एक्सप्लेन किया, लेकिन 70 साल से हर 3-4 साल के बाद इस तरह का डिजास्टर आता है, और ये पानी जो है सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि ये पानी हमें चाहिए भी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको प्रिजर्व नहीं कर सके। उसमें कीजिएगा, साबर शाकिर ने 10% रखा, 15% ऑफ माई मंथली सैलरी। मैं वो फैसल को चेक दे दूंगा, ऐलान नहीं करना चाहता, मैं चाहता FIA मुझे उठा ले, लेकिन लिख लें। ये मुश्किल ये है कि वो जो देखते हैं कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पहले धमकी मिलती है, फिर उनके ऊपर केसेस होते हैं, फिर वो बेचारों को कोई मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए खान साहब वो तो हर हफ्ते बुला लेते हैं हमें। इसमें ऐसा है नहीं, मैं 10 लाख का ऐलान कर रहा हूँ और मैं इंतजार करूंगा कि मुझे धमकी मिलती है। आफ्ताब इकबाल साहब ने 10 लाख का ऐलान किया जी। लिख लीजिए 10 लाख। 10 लाख का ये पहले नहीं बताना था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। 10 लाख का लिख लें आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से। जी अनवर मकसूद साहब, जी अनवर मकसूद साहब कराची से। जी जी चलाइएगा जी, चलाइएगा मैसेज चलाइएगा। कि नींदो अब तो सोती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिशका तो खोल शहर को सैलाब ले गया। पानी पानी पानी, यहाँ पीने का पानी नहीं है, मगर लोग डूब रहे हैं। आज इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने उनके लिए पैसे इकट्ठा करने का सोचा है। तो आइए, जिस तरह आप इस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, इस काम में भी आप PTI की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मैं कंट्रोल रूम से एक गुजारिश करूंगा कि आपकी स्पीड से फिर मैंने तेज चलना है, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स अब भेजें। आखिरी कुछ मिनट है, मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ वक्फा लेना जरूरी है, तो हम छोटा सा खान साहब वक्फा लेते हैं, वो जरूरी है। फिर वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो मारिया से भी बात करूंगा। चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वक्फा जी। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा, कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती, इज्जत खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहां कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासिर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोगों को रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासिर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस जमीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली
इस्लामी फलाई रियासत और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नजरिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। इब्न खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातलों के खिलाफ, जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो याद रखिए पॉलिटिक्स ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं आप, वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान पर चला गया इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के। आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे। अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था, और वो जब टीम में आते थे, जब उनको कामयाबी मिलती थी, वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज्यादा थी नहीं। जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा, परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती। वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीजें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते। नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लाम